جن انسانوں کی انا بہت مضبوط ہوتی ہے ان کی شخصیت بہت کمزور رہ جاتی ہے۔ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے۔ مشکل میں اللہ کو یاد رکھنا مشکل نہیں، اصل مشکل آسانی میں اسے یاد رکھنا ہے۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفرت ہوتی ہے وہ نفرت ہی پھیلاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے وہ محبت ہی پھیلاتے ہیں۔ جسے گرم روزے کی پیاس متقی نہ بنا سکی، اسے کوئی اور چیز کیسے متقی بنا سکتی ہے؟ جسے ٹھنڈے پانی کا افطار شکر گزار نہ بنا سکا، اسے کوئی اور چیز کیسے شکر گزار بنا سکتی ہے؟ جب کسی محرومی کا دکھ ستانے لگے تو اپنی ان نعمتوں کو شمار کریں جو اگر چھن گئیں تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ اندھے پن کی ہر قسم ہی بری ہے، مگر بدترین قسم دل کا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن تعصب سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر انسان دنیا کو ہی اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے۔ جو لوگ ایمان اور اخلاق کی راہ پر چلتے ہیں، جنت خود ہی ان کی منزل بن جاتی ہے، اور جو لوگ خواہش اور تعصب کی راہ پر چلتے ہیں، جہنم خود بخود ان کی منزل بن جاتی ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں انتہا پسندی کا رویہ آپ کے علم و اخلاق کی شکست ہے۔ انتہا پسندی کے جواب میں توازن پر قائم رہنا آپ کی علم و اخلاق کی فتح کی علامت ہے۔ جو لوگ اپنے سینے میں تعصب کے ناک پالتے ہیں، وہ سب سے پہلے خود ہی ان کے زہر کا نشانہ بنتے ہیں۔ صبر کی عادت کے بغیر حصول جنت کی خواہش ایک ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے، یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے۔ ہمارا اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب بظاہر ہم امتحان سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ ندامت توبہ کے دروازے کی اصل کنجی ہے، جبکہ سرکشی اور تعویل اس دروازے کی قفل ہے۔ روزہ جنت کا دروازہ ہے، مگر یہ دروازہ صرف وہی شخص کھول سکتا ہے جو روزے کی مشقت کو تقویٰ کی کنجی میں بدل سکے۔ غصہ جتنا کم ہوگا اس کی جگہ اداسی لیتی جائے گی۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ میں ایک مزدور ہوں، جس دن کچھ لکھ نہ لوں اس دن مجھے روٹی کھانے کا کوئی حق نہیں۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے،
ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو احترام اور عزت کے قابل ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھنا اور ان کی باتوں کو سننا چاہیے۔ محبت اور ہمدردی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ہمیں دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا اور ان کی مدد کرنا چاہیے۔ غیرت ایک اچھی بات ہو سکتی ہے جب یہ مستقل اصول اور اخلاقیات کے ساتھ جڑی ہو۔ زندگی میں صبر کرنا اہم ہے۔ ہمیں غم و غصے کے وقت پر صبر سے کام لینا چاہیے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ طنز وہ آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا اپنے سوا ہر کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ برائی جیت تو ہو سکتی ہے، لیکن برائی کے نصیب میں جشن فتح نہیں ہوتی۔ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آزاد خیال ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن آوارہ مزاج ہونا بری بات ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی کنجی ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ بغیر علم کے عمل ایسے ہیں جیسے بغیر روح کے جسم۔ احسان کی خوبی یہ ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ دولت سے کتابیں خریدی جا سکتی ہیں، علم نہیں۔ دولت سے اجسام خریدے جا سکتے ہیں، احساسات و جذبات نہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ خوبصورت وہ ہے جو خوبصورت کام کرے۔ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ ہر شخص کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جسے غریب سے غریب تر آدمی بھی پیش کر سکتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ خاموشی بے وقوفی کا پردہ ہے۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول خوبصورت بنا دیتا ہے، اور غریب سے غریب عورت گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ لوگوں کے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ غرور ہمیشہ تباہیوں کا پیش خیمہ ہے۔ حکمت ایک ایسا درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھیلتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ نصیحت میں اس وقت تاثیر ہوتی ہے جب کہنے والا باعمل ہو۔ اگر ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں، پھر کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔